بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام انوار رمضان میں آپ سب کا استقبال ہے. رمضان یہ صبر کا مہینہ ہے، اس لیے اس مہینے میں صبر کی ٹریننگ حاصل کیجیے، کیونکہ ہمارے حبیب نے اس مہینے کو صوم شہر صبر کہا ہے، صبر کے مہینے کا روزہ. لہذا اس مہینے میں اطاعت پر صبر کیجیے، اس مہینے میں نافرمانی پر صبر کیجیے، معصیت پر صبر کیجیے، اور اس مہینے میں اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان فیصلوں پر صبر کیجیے. اطاعت پر صبر کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اطاعت پر صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر جو احکامات اتارے ہیں ان احکامات کی ادائیگی پر صبر کیا جائے. اللہ رب العالمین نے ایک بندے کو جن چیزوں کا مکلف کیا ہے ان چیزوں کی ادائیگی کے وقت ایک انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. ان احکامات کی ادائیگی ایک انسان پہ گرا گزرتی ہے. نماز کا مسئلہ دیکھیے، ایک آدمی فجر کے وقت جگنا چاہتا ہے، نرم و نازک بستر کو چھوڑ کر کے وہ اٹھتا ہے. کیوں اٹھتا ہے؟ اس لیے کہ اسے جنت کی طلب ہے، اور اس نماز کے اہتمام میں اس کو تکلیف ہوتی ہے. ایک آدمی زکوٰۃ دینے کے لیے سوچتا ہے تو جیب سے پیسے نکالنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر یہ گناہ گزرتا ہے، لیکن وہ نکالتا ہے اس لیے کہ اسے جنت کی طلب ہے. ایک آدمی روزے رکھ رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ چھوڑتا ہے اس لیے کہ اسے جنت کی طلب ہے. ایک آدمی حج کر رہا ہوتا ہے، حج میں پریشانی ہوتی ہے، مال بھی وہ صرف کرتا ہے، لیکن اس لیے کر رہا ہوتا ہے کہ اسے جنت کی طلب ہے. اسی لیے ہمارے حبیب نے بیان فرمایا، حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ جنت کو طبیعت پر شاق گزرنے والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا ہے. گناہوں پر بھی صبر کیجیے. اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے ہمیں روکا ہے ان چیزوں کو کرنا چونکہ شیطان چاہتا ہے، ہمارا نفس امارہ چاہتا ہے، اور دنیاوی لالچیں بھی ایسی ہیں کہ ایک انسان ان کی طرف دھیان دیتا ہے. اسی لیے ان پہ صبر کرنا یہ نیک بندے کی پہچان ہے. آخر چند منٹوں کی لالچ کے لیے، چند منٹوں کی شہوت کے لیے اپنے آپ کو اس جنت سے محروم کر لینا جس کی اونچائی یا جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ یہ افسوس کی بات ہی ہوگی، حسرت کی بات ہی ہوگی. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ایک بہت ہی پتے کی بات بتائی ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہے، تو اس کے لیے دو باتوں کو اپنے ذہن میں بیٹھانا چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر ایک انسان اپنے دل میں یہ بات پیدا کرے کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، وہ ہمیں جان رہا ہے، ہماری باتوں کو سن رہا ہے. اگر یہ احساس ایک انسان اپنے دل میں پیدا کرے گا تو کیا وہ گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے؟ کیونکہ کسی کے سامنے میں کوئی غلط کام ایک انسان نہیں کرتا، جبکہ اللہ رب العالمین اسے دیکھ رہا ہے، اس کی نگرانی کر رہا ہے، تو کیسے وہ اس کے سامنے میں گناہوں کا ارتکاب کرے گا؟ دوسرے نمبر پر ایک انسان اگر یہ سمجھے کہ اللہ رب العالمین
کی وہ نعمتوں میں جی رہا ہے، اللہ رب العالمین کی ہوا میں وہ سانس لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی زمین پر وہ چلتا ہے، اللہ رب العالمین کی روشنی سے وہ فائدہ اٹھاتا ہے، اور پھر اسی کے سامنے میں اس کی نافرمانی کرے تو عجیب طریقے سے اس کو حیا آئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے جو ہمارے بارے میں فیصلہ کیا ہے ان فیصلوں پر بھی صبر کیجیے۔ جو کچھ ہونا ہے اللہ نے جو فیصلہ کیا ہے اسی کے مطابق ہونا ہے، اس لیے اللہ نے اگر ہمارے لیے بہتر فیصلہ کیا ہے اس پہ بھی صبر کرنا بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور اللہ رب العالمین نے اگر ہمارے حق میں کوئی ایسا فیصلہ کیا ہے جو ہمیں اچھا نہیں لگتا ہے تو اس پہ ہمیں صبر کرنا ہے۔ یاد رکھیے ہم نے جو کچھ فیصلہ کر رکھا ہے اور اللہ کا جو فیصلہ ہے، اگر اللہ کے فیصلے کو ہم جان لینا تو اپنے فیصلے کے پیپر کو پھاڑ کر پھینک دیں گے اور اللہ کے فیصلے سے راضی رہیں گے، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ایک بندے کے حق میں غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبدہ الخیر یصب منہ، اللہ تعالیٰ جب بندے کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو کسی تکلیف میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے اطاعت پر صبر کیجئے، معصیت پر صبر کیجئے، اور اللہ کے جو فیصلے ہیں ان پر صبر کیجئے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔